आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो उन लोगों के हवाले से है जिनका नाम एस से, एम से या ए से शुरू होता है। इस नाम के लोगों की ज़िंदगी पर असर और इनके तकदीर का ताल्लुक़ क्या है, नया साल आ गया है, वो कौन-सा वज़ीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल मैं आपसे ज़िक्र करूँगी कि जिससे उनकी ज़िंदगी में दौलत, मोहब्बत, शोहरत, पैसा, औलाद जो वो अल्लाह से मांगेंगे, वो सब अल्लाह ताला उनको अता फ़रमाएँगे। उससे पहले मैं ये गुज़ारिश करना चाहूँगी तमाम सुनने वालों से कि कमेंट में आप बताएं कि आपका नाम जो है वो क्या है और किस वर्ड से शुरू होता है, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और वर्ड्स के जो है वो ज़िक्र करूं तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप जानते हैं इंसान के नाम का उसकी ज़िंदगी पर एक गहरा असर होता है जो सिर्फ रूहानी एतबार से नहीं बल्कि नफ्सियाती, माशरती और बाज़ औक़ात तकदीर के पहलू से भी जुड़ा होता है। इस बात को हम मुख्तलिफ ज़ावियों से समझने की कोशिश करेंगे। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अच्छे मायने वाले नाम रखना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा कराम के नाम बदले जिनका मायने मनफी या बुरा था। इससे अंदाज़ा होता है कि नाम इंसान की शख्सियत पर, रूहानियत और आमाल पर असर अंदाज होते हैं। जैसे कि अब्दुर्रहमान जैसा नाम अल्लाह की रहमत से वाबस्तगी ज़ाहिर करता है, इसी तरह सआद का मतलब खुशबख्ती है जो खुश नसीबी की तरफ इशारा करता है। अब इसके नफ्सियाती असरात क्या होते हैं आपकी ज़िंदगी पर? नाम इंसान की शख्सियत का एक हिस्सा बन जाता है। अगर किसी का नाम मजबूत, खूबसूरत या मस्बत माने वाला हो तो वो ख़ुद को काबिल फ़ख्र महसूस करता है, एतमाद बढ़ता है, माशरती रवैया भी उसके साथ बेहतर होता है। बरअक्स अगर किसी का नाम मजाक बन जाए या मनफी माने रखता हो तो बच्चे या इस फ़र्द का एतमाद मुतासिर होता है, एहसास कमतरी भी पैदा हो सकती है। अब तीसरे नंबर पर तकदीर का क्या ताल्लुक़ है इससे, यानी कि डेस्टिनी क्या है इसमें? इस्लामी अकीदा ये है कि तकदीर का इल्म जो है वो सिर्फ़ अल्लाह के पास है, मगर कुछ बुज़ुर्ग और उलमा ये भी मानते हैं कि नाम का इंसान की तकदीर पर असर होता है, क्योंकि नाम के हरूफ, आदात और बाज़ रूहानी निज़ामों जैसे कि इल्म जफ़र या इल्म आदात के तहत इसकी ज़िंदगी पर नाम असरअंदाज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग पैदाइश के वक्त के मुताबिक नाम रखते हैं ताकि इनकी आदात खुशकिस्मत हों। बाज़ औलिया कराम ने भी नाम की तब्दीली के बाद किस्मत में तब्दीली के वाक़यात ज़िक्र किए हैं। तो हदीस में क्या मिलता है इसके हवाले से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क़यामत के दिन अपने और अपने वालिद के नाम से पुकारे जाओगे, लिहाजा अच्छे नाम रखो। अबू दाऊद की ये हदीस है। इस हदीस में इस बात का सबूत है कि नाम का असर दुनिया और आखिरत दोनों में अहमियत रखता है। अब आपको चाहिए कि बच्चों के अच्छे नाम रखें जो सहाबा कराम के हों और जो इस किस्म के नाम हो जिनका मायने अच्छा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ा पर नामों की इस्लाह या तब्दीली का हुक्म भी दिया है, यानी कि नाम अगर असरअंदाज होते हैं इसलिए आपने बदला, ख़ास तौर पर जब नाम के मायने नामुनासिब थे, मनफी थे या शिरकिया होते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के कायल थे कि नाम के माना इंसान की शख्सियत और रूह पर असर डालते हैं। इसी तरह हदीस मुबारका में आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक औरत का नाम आसिया यानी कि गुनहगार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम तब्दील करके जमीला यानी खूबसूरत रख दिया। आसिया अलिफ मद्दा वाला नहीं है, आइन अलिफ स्वाद और या वाला आसवैया है। इसी तरह से एक और हदीस में बयान किया जाता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि बर्रा नाम की एक औरत थी, यानी वो ख़ुद को बहुत नेक कहती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे बर्रा नेकी वाली ना कहो बल्कि इसका नाम ज़ैनब रख दो। सही मुस्लिम की ये हदीस है। इसी तरह एक और हदीस सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला से फरमाते हैं, उनसे ज़िक्र की जाती है, कहते हैं कि मेरे दादा का नाम हज़न यानी गम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा नाम सहल आसानी रखते हैं। इन्होंने कहा मैं अपने बाप के दिए हुए नाम को नहीं बदलूंगा। सहल रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हमेशा हमारी कौम में सख्ती रही। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। ये हदीस बहुत वाज़े दलील है कि नाम ना बदलने की वजह से नस्लों तक असर पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के नाम बदले जो कि अब्द शम्स थे यानी सूरज का बंदा, अब्द हारिस किसी कबीले का बंदा वगैरह थे, और अल्लाह के नाम अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान जैसे तौहीदी नामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तब्दील कर दिया। यानी कि नाम अगर गैर मुनासिब हो तो उनको तब्दील भी किया जा सकता है, ये भी सुन्नत नबवी है।
ان تمام احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے روحانی، نفسیاتی، اجتماعی اثرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اچھے معنی توحید سے جڑے ہوئے مثبت اثرات والے نام پسند فرمائے۔ جہاں نام منفی اثر دے رہا ہو، اس میں شرک کا پہلو ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدلنے کی ہدایت کی۔ آپ اس میں اب جو بھی جن لوگوں کا نام جیسے کہ ایس سے شروع ہوتا ہے، ایم سے شروع ہوتا ہے، اے سے شروع ہوتا ہے، تو یقیناً جو روحانی، نفسیاتی، عددی علوم جو ہے، جو علم حروف ہے، علم اعداد ہے، اس کے مطابق بھی نام کے پہلے حرف سے انسان کی ابتدائی شخصیت کی جھلک ملتی ہے۔ یہ کوئی حتمی اصول نہیں ہے، مگر بہت سے بزرگ صوفیہ اور ماہرین نفسیات مانتے ہیں کہ نام کے آغاز کا حرف کی شخصیت پر اثر انداز ہونا ثابت ہے۔ جن لوگوں کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے، ان کی کچھ عمومی صفات میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گی۔ یہ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، پرکشش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اکثر ان میں روحانیت، حساسیت اور خاموش مشاہدہ کی طاقت پائی جاتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے دل کی باتیں چھپاتے ہیں۔ محبت میں وفادار ہوتے ہیں، مگر جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ تنقید برداشت کرتے ہیں، مگر اس کا اثر دل پر لے لیتے ہیں۔ ان میں کچھ راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اکثر لوگ ان کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتے۔ ان میں قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر وہ اس کا اظہار خاموشی سے کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے، ان کی عمومی صفات کی طرف۔ یہ لوگ لیڈرشپ کوالٹی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، خود اعتماد ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، صاف کو ہوتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرنا پسند کرتے ہیں، دوسروں پر کم انحصار کرتے ہیں۔ محبت میں اگر کسی پر دل آ جائے تو دل و جان سے نبھاتے ہیں، ورنہ دور رہتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں شدت اور سچائی ہوتی ہے۔ ان میں کچھ راز کی باتیں بھی ہیں، اگر ضدی سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں کچھ راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اکثر ضدی سمجھے جاتے ہیں، مگر ان کی نیت میں صفائی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلوں میں اکثر تنہا ہوتے ہیں، مگر آخر کار کامیاب رہتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے۔ ان کی عمومی صفات کچھ اس طرح سے ہیں کہ محنتی ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کی خوشی میں خوش رہتے ہیں اور قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں نرمی اور مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ رازدار ہوتے ہیں۔ خاندان اقتدار اور وفاداری ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ان میں کچھ راز کے پہلو بھی ہیں۔ ان کے اندر ایک ادھوری خواہش ہمیشہ چھپی رہتی ہے۔ اکثر دوسرے خوش ہوتے ہیں، مگر خود تنہائی اور قربانی کا درد سہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ صفات عمومی مشاہدے، صوفیانہ علم، روحانی اندازوں پر مبنی ہے، اور ہر انسان کی مکمل شخصیت کا دار و مدار صرف نام پر نہیں ہے، بلکہ اس کی تربیت پر، ماحول پر، ایمان پر، نیت پر اور اعمال پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مکمل طور پر ایک حتمی جو ہے وہ صفات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم ان کے بارے میں، ان کے کہ یہ لوگ کون سا ایسا وظیفہ کریں، ان کے ناموں کے اعداد کے مطابق انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وظیفہ بھی ذکر کرنے لگی ہوں۔ تو آپ کا جو بھی نام جس بھی عدد سے شروع ہوتا ہے، آپ اس کے حوالے سے یہ وظیفہ نوٹ آؤٹ کر لیں۔ جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے، جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں، یہ لوگ اکثر خاموش، حساس اور دل کے سچے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ایسا وظیفہ درکار ہے جو دل کی مضبوطی، رشتوں کی بہتری اور ان کو سکون دے۔ یہ سال بھر، یعنی نیا سال ابھی شروع ہو گیا ہے، سال بھر یہ کیا وظیفہ کریں گے؟ یا لطیفو، یا ودودو، یا سلامو، روزانہ بعد نماز عشاء 100 مرتبہ یہ پڑھیں گے۔ مقصد جو ان کو حاصل ہوں گے، ان کے کرنے سے شادی میں آسانی ہوگی، محبت اور تعلقات میں نرمی ہوگی، دل کی بے چینی ختم ہوگی، سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اچھے فیصلے اور روحانی رہنمائی ان کو ملے گی۔ اس کے علاوہ جو اضافی عمل ہے ان کے لیے کہ ہر جمعرات کو یہ صدقہ کریں گے، چاہے ایک روٹی کا کیوں نہ ہو۔ کم از کم روزانہ 1 مرتبہ یہ لوگ سورہ یاسین پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان کا وظیفہ ہے جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں یہ لوگ بہادر، ضدی، باہمت، لیڈرشپ والی طبیعت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے ایسا وظیفہ مفید ہے جو فیصلوں میں برکت دے، کاروباری کامیابی دے، اندرونی سکون دے۔ سال بھر کا ان کا وظیفہ کیا ہے؟ یا فتاح، یا نافع، یا حسیب۔ روزانہ بعد نماز فجر 99 مرتبہ یہ پڑھیں گے 3 نام اللہ کے۔ اس کے ان کے جو مقاصد ان کو حاصل ہوں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، فیصلوں میں رہنمائی ہوگی، دشمنوں سے حفاظت ہوگی، خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور شادی کے لیے بہترین ساتھی نصیب ہوگا۔ اگر شادی کے لیے ساتھی ہے تو اللہ اس میں بھی انشاءاللہ برکت کر دیں گے۔ ان کے لیے جو اضافی عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہر پیر کو سفید چیز کا صدقہ دیں گے، جیسے دودھ ہو گیا، چاول ہو گیا، انڈا ہو گیا۔
تو یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ہر پیر والے دن یہ صدقہ دیں گے، اور روزانہ سورہ فتح کا ایک رکوع جو ہے وہ تلاوت کریں گے روزانہ۔ اب ان لوگوں کے نام جن کا ایم سے شروع ہوتا ہے، ان کا خاص وظیفہ کیا ہے کہ یہ لوگ محبت کرنے والے، قربانی دینے والے، وفادار ہوتے ہیں، مگر اکثر جذباتی زخم اٹھاتے ہیں۔ ان کے لیے ایسا وظیفہ فائدہ مند ہے جو محبت، رزق، صبر اور جذباتی سکون عطا کرے۔ سال بھر کے لیے ان کا وظیفہ یا رزاقو، یا جبارو، یا شافیو۔ روزانہ بعد نماز مغرب 101 مرتبہ یہ پڑھیں گے۔ اس کے کیا ان کو مقصد حاصل ہوگا کہ زندگی میں ان کے سکون ہو جائے گا، رزق میں کشادگی ہوگی، ازواجی سکون ہوگا، تعلقات میں بہتری ہوگی، دل کے زخموں کو شفا دے گا، قسمت کی بندش کا خاتمہ ہوگا۔ یہ لوگ جو ان کا اضافی عمل ہے وہ یہ ہر منگل کو سورہ وضحیٰ پڑھ کر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور ہر ہفتے کوئی ایک کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے بغیر کسی بدلے کی نیت سے۔ اس کے علاوہ جو جامع عمل ہے، سب کے لیے مشترکہ عمل ہے، آپ یہ الگ الگ نہیں کرنا چاہتے، مشترکہ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے روزانہ کسی بھی وقت سورج نکلنے سے پہلے یا سورج نکلنے کے بعد وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز حاجت ادا کرنی ہے۔ پھر یہ جامع دعا آپ نے پڑھنی ہے، اللہم اجعل ھذا العام خیرا لی وافتح لی فی ابواب الرحمت وارزقنی فی خیر الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ اس سال کو میرے لیے بہتر کر دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے تمام تر ان کی خوبیاں بھی سن لی، ان کے ناموں کے اثرات بھی سن لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس وظیفہ کو کریں۔ بے شک یقیناً نیا سال جو ہے اس میں نئی دعائیں ہوتی ہیں، نیا سفر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر جو نیا سال ہے اس میں آپ کی جو نئی دعائیں ہیں، نیا سفر ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ایسی برکتیں عطا فرمائے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے وقت، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی زندگی میں لکھا ہوا ہے وہ وقت جو بدل سکتا ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس وقت کو بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر میں وہ تمام تیر چیزیں لکھ دیں جو آپ اللہ سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سجدوں کی نمی عطا فرمائے، اور نیا سال میری ہی نہیں بلکہ آپ سب کے لیے رحمت کا سال ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جہاں ہماری ہمت ختم ہو وہاں اللہ ہمیں تھام لے، جہاں ہمارا درد بند ہو وہاں اپنا در اللہ تعالیٰ کھول دیں۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ یہ سال میرے رب کا سال ہو، ہمارے رب کا سال ہو، ہماری تقدیر، ہمارے آنسو، ہماری دعائیں سب اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے ہیں۔ تمام لوگ کمنٹ میں آمین لکھ دیں۔ اللہ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔